ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے. اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے. یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے. اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے. جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے. لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فإنی قریب، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے. لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا. جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں. جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا. تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں. یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کب پکارتے ہیں؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے. تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟
کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں۔ اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے، اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور، اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے، تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب۔ ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے، اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا۔ قربت ایک احساس کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے،
اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا ہو؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں۔ اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے، کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے ہیں یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں۔ اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے۔